اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام صادق علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ورحم تلک العیون التي جرت دموعها رحم لنا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدایا ان آنکھوں کے اوپر رحم فرما جنہوں نے ہماری رحمت کے لیے اشک جاری کیے۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، یہ 2.25 مہینے کہ جسے ہم محرم اور سفر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ حسین کی مظلومی پر ماتم کرنے کے مخصوص مہینے ہیں، اور جہاں ہم حسین کے اوپر گریہ وزاری کرتے ہیں، جہاں ہم حسین کے اوپر ماتم کرتے ہیں، جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کا فرش بچھاتے ہیں اور ان کے اوپر ہوئے ظلموں کو بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ فرش عزا، یہ حسین کا غم، یہ حسین کا ماتم پوری کائنات کے مظلوموں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ غم کسی فرقے سے، کسی گروہ سے یا کسی طبقے سے مخصوص نہیں، بلکہ کربلا کے میدان میں جب ہم قربانیوں میں نگاہ کریں گے تو جہاں پر ایک طرف جون موجود ہیں، دوسری طرف زہیرقین موجود ہیں، وہاب قلبی موجود ہیں، نہ کسی قوم کے لیے حسین نے دعوت دی ہے، نہ کسی قبیلے کے لیے، بلکہ حسین نے کائنات میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہر مظلوم کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی۔ اور حسینی کا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، جہاں سے انسان کو آپسی روابط رکھنے کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے، جہاں سے انسان کو بزرگوں کا احترام ملتا ہے، جہاں پر انسان کی بصارت بیدار ہوتی ہے، جہاں پر انسان کو اخلاق کا درس ملتا ہے، جہاں پر انسان کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کا سبق ملتا ہے، جہاں پر حق بات کہنے کی جرأت پیدا ہوتی ہے، وہ یہی حسین کی عزا ہے، یہی حسین کا فرش ہے کہ جہاں سے ہم کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کے پارٹ میں ہم نے کچھ وہ باتیں بیان کی کہ جس سے مجلس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے کو ادامہ دیتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک دو باتوں کا اور ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں، جب ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرتے ہیں، خصوصاً گھروں میں کہ جہاں پر ہم کو محرم نامحرم کی احتیاط کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم حسین کی بہن جناب زینب کی رضا چھننے پر گریہ وزاری کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود اپنی مائیں بہنوں کے پردے کی حفاظت کریں اور محرم اور نامحرم کی رعایت کریں۔ تو کیا کہ اگر گھروں میں مجالس منعقد ہو رہی ہیں تو اس کے اختتام پر حجاب کا خیال رکھا جائے اور نامحرم اور محرم کا خیال رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ عمل سبب بنے گا ہماری عزا کو کم کرنے کا۔ کون سا عمل؟ کہ بے حجابی اور محرم اور نامحرم کی رعایت نہ ہونا۔ دوسری چیز کہ آج آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے خدا نے ہمارے اور آپ کے زندگی میں ترقی کے اسباب مہیا کیے، جس کی جیسی حیثیت ہے، جس کی جیسی درآمد ہے، جو جتنا کما سکتا ہے، جو جتنا درآمد رکھتا ہے، وہ اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی قوت سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے تبرک کو تقسیم کرتا ہے۔ جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کی عزا میں تبرکات تقسیم کر رہے ہیں، وہیں پر ہم کو چاہیے کہ کہیں اس طرح کا اسراف نہ پیدا ہو جائے کہ جو تبرک ہم نے بانٹا ہے، خدا نخواستہ وہ تبرک بٹنے کے بعد
یا تو ہم کو سڑکوں پر پڑا ملے یا وہ ہمارے گھر جانے کے بعد ضائع ہو جائے، سڑ جائے۔ لہذا صرف بانٹنے والے کا فریضہ نہیں ہے، بلکہ تبرک لینے والے کا بھی فریضہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ ہم یہ تبرک زیادہ لیں گے تو اس کا اسراف ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو چاہیے وہیں تھوڑا سا تبرک چکھے اور جو مستحق ہے اس کو یہ دے دے، یا جس کو تبرک جس کی ضرورت ہے اس کو دے دے۔ کیونکہ ہم لوگ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ جب سے حسین کی فصل کا موسم آتا ہے تو کوئی گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوکا سوتا ہو، یہ ہے حسین کی فصل کا موسم۔ تو لہٰذا جس فصل میں ہم اس طریقے کا اعتماد اور اعتقاد رکھتے ہیں تو لہذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم جو بھی تبرک تقسیم کر رہے ہیں یا ہم تبرکات حسینیہ کو لے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس تبرک کی بے حرمتی نہ ہو اور وہ تبرک سڑے نہ یا وہ تبرک پھینکا نہ جائے۔ تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے کہ تبرک پھنک رہا ہے اور تبرک سڑ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اندر ہم کو ان تمام باتوں کی رعایت کرنا چاہیے، ہم کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کچھ ایام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے بچے ہیں، اس میں کچھ باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔